السلام علیکم جی۔ ہندوستان بری طرح ضلالت اٹھانے کے بعد یعنی کہ پاکستان نے جو دھول چٹائی اس پہ پوری دنیا اس ٹائم ہندوستان نے اپنا مذاق بنا لیا۔ اچھا، انٹرسٹنگ کچھ فیکٹس آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رافیل کمپنی جو دنیا کی سب سے بیسٹ ایئر کرافٹ کی کمپنی جانی جاتی ہے، اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہمارے ایئر وائس مارشل جناب اورنگزیب صاحب نے کہا، یہ کمپنی بڑی زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ایئر کرافٹ بہت اچھے ہیں، لیکن کمی کہاں تھی؟ کمی ہندوستان کے پائلٹس میں تھی، کمی ہندوستان کے جذبات میں تھی، کمی ہندوستان کی عوام میں تھی۔ یعنی کہ ہندوستان کی عوام کی جانب سے ایک تو سپورٹ نہیں تھی، پاکستان کو مکمل طور پہ سپورٹ اس پورے وار کے اندر سب سے زیادہ سپورٹ رہی وہ عوام کی رہی، لوگوں کی رہی۔ اور پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ دنیا میں بیسٹ پائلٹس تصور کے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگز بیسٹ ٹریننگ ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ پائلٹس کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا۔ یعنی کہ جس طرح ہمارے یہ پائلٹس اڑے ہیں اور جس طرح انہوں نے ہندوستان کو تہس نہس کر دیا، اور ہندوستان مجبور ہو گیا کچھ ہی گھنٹے کے بعد اپنے پاپا کے پاس، یعنی کہ جس کا اعتراف سی این این نے بھی کیا، سی این این رپورٹ کیا کہ جیسے ہی پاکستان نے ہندوستان کے اوپر اٹیکنگ پوزیشن کے اوپر آیا اور ہندوستان کے اوسان خطا ہو گئے، ہندوستان کو سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور ان کو یہ فیل ہوا کہ اب گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ایسے موقع پہ ہندوستان اپنے پاپا کے پاس گیا اور پاپا سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بچا لو، ہم مرنے والے ہیں، پاکستان ہماری تباہی پھیر دے گا، پاکستان ہمارا برا حال کر رہا ہے، ہماری ایئر بیسز جو ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے اسلحے کے ڈیپو ہیں ان کو تباہ کر رہا ہے، ہمارا برا حال ہو جائے گا، پاپا پلیز کچھ کر لو ہمارا۔ تو ایسے موقع پہ پھر پاپا نے کہا کہ چلو اب تم میرے پاس آئے ہو تو ہم کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ سب نے دیکھا کہ پاپا نے پھر کیسے ہندوستان کے اوپر سب سے پہلے تو بڑے پاپا پاکستان نے ان پہ رحم کیا، پھر اس کے بعد جب چھوٹے پاپا نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اب سیز فائر ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا، پہلے وارن کرتے رہے، پہلے سمجھاتے رہے، پہلے بڑا آپ کو بتایا، بڑا آپ کو سمجھایا کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں، ہمارے امن کو مت للکاریں، ہماری عوام، ہماری قوم اس میٹر کے اوپر یعنی کہ اپنی دفاع پہ، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری قوم ایک ہے، اور ساری قوم اپنی افواج کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قوم کا ساتھ ہونا افواج کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہماری جو فضائیہ ہے اس کے ساتھ، پھر آپ کا کیا حال کیا۔ تو اسی لیے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، یہ سوچنے سے پہلے کہ آپ ٹکر کس ملک سے لے رہے ہیں۔ سی این اے نے رپورٹ کیا کہ جی ہندوستان نے ریکویسٹ کی، ہندوستان گیا اور آپ نے اس کو بھی رد کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد رافیل کمپنی نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں بتایا کہ جی یہ ون آف دا بیسٹ کرافٹ ہیں، بٹ دا پرابلم از ود انڈیا کی جو پائلٹس ہیں ان کے اندر پرابلم ہے، بلکہ پوری انڈیا کی اندر ہی پرابلم ہے، صرف پائلٹس کا یہ پرابلم نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ایک فیک نیوز کا پورا ایک نیٹ ورک کھڑا کیا ہوا تھا، اس فیک نیوز کے مطابق آپ نے لاہور شہر میں، ہمارے لیے تو یہ پہلی خبر تھی، پہلی دفعہ پتہ چلا کہ لاہور میں بھی آپ نے سمندر نکال دیا، اور آپ لوگوں کی جو بڑی افواج ہے وہ لاہور میں داخل ہو گئی ہے۔ سچ اے نان سینس۔ پھر آپ لوگوں کے وہ ایک میجر، وہ کیا نام ہے، وہ تھرڈ کلاس سے میجر ہیں جو کہ فوج سے نکلے ہوئے ہیں اور جن کا کیریئر انتہائی گندا کیریئر ہے، اور جو میں شاید میری اخلاقیات اس میں نہیں جاتی کہ میں آپ کے کریکٹر اور آپ کے ماضی کے بارے میں یہاں بات کروں، بٹ آپ کو ایک جوکر کے طور پہ، ایک مسخرے کے طور پہ، ایک جھوٹے انسان کے طور پہ انہوں نے انڈین میڈیا نے رکھا ہوا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا، ہندوستان پاکستان کی سرحدوں میں گھس آیا، ہندوستان نے کراچی پہ حملہ کر دیا، کراچی میں افواج گھس گئی ہیں ہندوستان کی، کوئٹہ شہر میں بھی آپ لوگوں نے گھسا دیا۔ سچ اے نان سینس وے آف رپورٹنگ کہ آپ لوگوں نے اپنا ہی مذاق پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بنایا ہوا، کہ آپ لوگوں کی فیک نیوز، آپ لوگوں کی جھوٹی خبریں، جتنے بھی آپ کے ٹاپ انفلوئنسرز ہیں جن کے ملینز میں چینلز ہیں جو کہ ٹی وی چینلز پہ نہیں آتے، ان سب نے آپ کو ذلیل کیا، ان سب نے بتایا کہ آپ لوگوں کو غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو مار پڑی ہے، آپ ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ کشتیاں بنا کے نا، وہ جہاز بنا کے کاغذ کے، وہ لہرا کے چینلز کے اوپر دکھا رہے کہ یہ والے جہاز ہیں آپ لوگوں کے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی جو فضائیہ، میں سلوٹ پیش کروں گا پاکستان کی فضائیہ کو،
ان جوانوں کو، ان سپوتوں کو، ان ماؤں کو، ان باپوں کو جن کے بچے فضا میں اڑے اور کس طرح ہندوستان کو ناکو چنے چبوائے۔ آپ امیجن کریں کہ جب وار جس دن یہ دن تھا، اس دن ظاہری طور پہ ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے جذبات جو ہیں وہ بڑے اپنے وطن کے لیے ہوتے ہیں، بٹ جب وار ہوتی ہے تو آپ یہ ضرور ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ یار مطلب ہمیں بھی تھوڑا پروٹیکشن کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرنی چاہیے، اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے۔ لیکن پاکستانی قوم یہ بات کم ہی اس چیز پہ عمل کرتی ہے۔ اس وار کو تو پاکستانی قوم نے پورا ایک مذاق بنایا ہوا تھا، ایک پورا میمز کا بازار گرم تھا۔ اور آپ کے آپ لوگوں نے جو ڈرونز بھیجے تھے، آپ نے دیکھا خود، آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، چینلز پہ دیکھا، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے پاکستان نے ان ڈرونز کا کتنا مذاق بنایا۔ عام عوام نے اٹھ کے ان ڈرونز کو تباہ برباد کیا۔ آپ کے وہ حملے بھی ناکام گئے۔ آپ نے عام عوام کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی سب سے پہلے سب سے گندی اور غلیظ حرکت آپ نے کی کہ عام عوام کے اوپر حملہ کیا، نہتے معصوم بچوں کو شہید کیا، 6 سال کا، 7 سال کا، 12 سال کے بچوں کا آپ نے مقابلہ کیا۔ آپ کو شرم نہیں آئی، اور اس کے بعد جو آپ کو ضلالت اٹھانی پڑی ہے پوری دنیا میں، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ لیکن میں اگین سلوٹ پیش کروں گا ان ماؤں کو کہ جن کے بچے فضا میں اڑے، یقینی طور پہ اپنے ماں باپ سے رابطہ کیا ہوگا، بات کی ہوگی کہ ہم جا رہے ہیں آپریشن پہ۔ ان ماؤں کا دل کتنا بڑا، ان باپوں کے جگرے کتنے بڑے ہیں جو اپنے بچوں کو فضا میں بھیج دیتے ہو یہ کہہ کہ اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے، اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے۔ ان ماں باپ کو بھی سلوٹ، پاک فضائیہ کو بھی سلوٹ، اور ہندوستان کو اب شرم کرنی چاہیے، اور ان کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ آپ جس سے پنگا لے رہے ہیں، جس سے آپ لڑائی کر رہے ہیں، وہ اب آپ کے قابو میں آنے والا ملک نہیں ہے۔ پاکستان اسٹریٹجیکلی، پاکستان انیمیشن کے حوالے سے، پاکستان اپنی افواج کے حوالے سے آپ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور اس چیز کا اعتراف پوری دنیا نے کر لیا۔ انٹرنیشنل نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستانی آرم فورس، پاکستانی فضائیہ از ون آف دا بیسٹ فورس انٹائر ورلڈ۔ پوری دنیا میں سب سے اسٹرانگ اس ٹائم فضائیہ جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ تو اسی لیے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل ہندوستان، آپ نے اگر یہ جرت دوبارہ کی کہ پاکستان کے نہتے عوام کے اوپر بم برسانے کی، گولے برسانے کی، تو جو انجام آپ کے ساتھ اب ہوا ہے اس سے برا انجام آپ کا ہوگا۔ بی کیئرفل، پاکستان زندہ باد۔